وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سلام. وہ الہ العالمین، وہ رب العالمین، وہ احد الصمد، وہ لم یلد ولم یولد، اپنی زبان پہ زبانی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے قرآن کا قاری اور اے میرے قرآن کا سامع، کیا تو غور و فکر سے کام نہیں لیتا، تفکر و تدبر سے نہیں کام لیتا؟ کیا تجھے دیکھتا نہیں کہ اللہ نے کلمۃ الطیبہ کی مثال ایک شجرۃ الطیبہ سے دی ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین پر ثابت ہے، قائم ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر زمانے میں موسم و حالات کے تغیر و تبدل سے بے نیاز رہتے ہوئے وہ پھل دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو یہ شجرۃ الطیبہ جو کلمۃ الطیبہ کو تسلیم کرانے کا اور اس کی معرفت کرانے کا وسیلہ ہے، تو یہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے؟ اس دھرتی کے سینے پر وہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ زمین پر قائم ہے اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور ہر زمانے میں وہ عالم انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے۔ جب اس کی تفسیر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو علماء اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی۔ ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے؟ الشجرۃ الطیبۃ رسول اللہ وعلی فرقها وعنصرها فاطمۃ وثمرتها الحسن والحسین، کہ یہ شجرۃ الطیبہ جو ہے حقیقتاً یہ ذات رسول پاک ہے، یعنی ہمارے نبی معظم
محمد رسول اللہ، درود پڑھیے لا سلام۔ دوسرا نام شجرۃ الطیبہ ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کی جو شاخ ہے وہ علی ولی اللہ ہے، یعنی جڑ رسول اللہ ہے اور اس کی شاخ علی ولی اللہ ہے۔ اور اس شجرۃ الطیبہ کا عنصر سیدہ بطول عذرا خاتون جنت ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کا ثمر الحسن والحسین، رسول پاک کی اولاد، یعنی حسنین شریفین کریمین ہیں۔ تو اللہ نے اس گھرانے کو شجرۃ الطیبہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عصمت اور طہارت کو منوانے کے لیے رسول پاک کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ اس کے اپنے صلب سے، اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے میری ذریت کا، جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ علی کی اولاد سے، صلب علی سے جاری و ساری رکھا ہے، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں ہے۔ وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، علی کی وہ اولاد، وہ محمد کی اولاد قیامت تک کہلواتی رہے گی جو علی و فاطمہ کے وسیلے سے ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ جو دو سمندر اللہ نے ملائے ہیں، اور آخر میں جا کر کیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، بڑے موتی کا نام حسن ہے اور چھوٹے موتی کا نام حسین ہے۔ تو قرآن کی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ بے شک حسین و حسن صلب علی ابن ابی طالب سے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اولاد رسول ہے، حقیقتاً یہ فرزندان رسول ہے، یعنی قرآنی فیصلے کے مطابق ہمارا رسول صاحب اولاد ہے، کن کے وسیلے سے؟ حسین اور حسن کے وسیلے سے، اور یہی وہ رسول کی قربان ہے جن کے لیے اللہ کو رسول سے فرمانا پڑا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے کسی قسم کے تبلیغ دین اسلام کے اجر کے متعلق سوال نہیں کرتا، لیکن اگر سوال کرتا ہوں وہ بھی جو میں نہیں کر رہا بلکہ کل فرما کر اللہ مجھ سے سوال کروا رہا ہے، تو وہ سوال کیا ہے؟ میں اپنے قربا کی مودت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب پھر یہاں پر جب ہم تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رسول کے وہ قربا کون ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عظمت بخشا ہے کہ ان کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دے دیا ہے، تو ہم جب تفاسیر خاصہ اور عامہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تفسیر حسین، تفسیر الکشاف، تفسیر رفاعی، تفسیر ابن کثیر،
کتاب الفصول المہمہ، کتاب کفایت الطالب، کتاب الصواعق المحرقہ، یہ سب گواہی دے رہی ہے کہ جب رسول پاک سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتوں کا، وہ آپ کے قریبی کون ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیتے ہوئے واجب قرار دے دیا ہے، تو صاحب وما ینطق عن الہوی نے، ناطق قرآن نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے فیصلہ کن فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہیں وہ رسول کے قربا جن کی مودت اجر رسالت قرار دے دی گئی۔ تو جن کی مودت کا یہ مقام تھا کہ اللہ نے اسے رسول پاک کی رسالت کی تبلیغ پر اجر قرار دے دیا، اور جسے قرآن نے، جنہیں قرآن نے حسین و حسن کو قرآن نے رسول کی اولاد بنوایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کے تحت رسول کے بیٹے بنوایا، لیکن رسول کی اولاد کے ساتھ جو مسلمانوں نے وصال رسول کے بعد بالخصوص کربلا کے میدان میں جس انداز میں اجر رسالت ادا کیا ہے، جس طریقے سے اجر رسالت ادا کیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رسول کے لیے اذیت کیا ہوگی کہ رسول کی اولاد کا کربلا کے میدان میں ایسا خون بہایا گیا کہ آج تک صاحبان عدل و انصاف ان کے غم میں خون کے آنسو برساتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی جب یکم محرم کو میں اس امام بارگاہ میں ادارے کے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے ادارے کے اس امام بارگاہ میں حال میں حاضر ہوا تھا، سید محسن نقوی صاحب کے عشر المحرم الحرام کے سلسلے میں جب میں نے پہلی سے لے کر شب تہام تک تقاریر کی، ہر طرف سے روشنی ہی روشنی تھی، کمکمے تھے، بلب، ٹیوبز، لائٹس، ہر شے موجود تھی، لیکن آج شام غریبہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روزہ رسول کا چراغ بجھ چکا۔ آج کی شب و شب ہے کہ گھرانہ رسول کا چراغ بجھ چکا ہے۔ شام غریبہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں حجرے میں سو گئی، عالم خواب میں مجھے رسول کی زیارت ہوئی، رسول پاک کی زلفیں کھلی ہوئی تھی، بالوں میں خاک پڑی ہوئی تھی، اور رسول پاک کی ریش مقدس خاک اور خون کے ساتھ تر نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے اسی عالم خواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت تک تو آپ کی صورت اس طرح نہیں تھی، آج چہرہ بھی خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ہے اور سر بھی خاک اور خون آلودہ ہے، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ تو رسول پاک نے روتے ہوئے مجھ سے فرمایا ام سلمہ جا جا کر اس شیشی کو دیکھ جس میں میں کربلا کی خاک دے گیا تھا۔
समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। बीवी कहती है इतना सुनना था, मैं तड़प कर हुजरे से दौड़ी, करीब वाले हुजरे में जाकर जब मैंने दोनों शीशियों को देखा, एक रसूल दे गए थे, एक चलते वक्त हुसैन दे गए थे, उनकी खाक खून बनकर उमड़ रही थी। मैंने सर पीट कर कहा, हाशमी खानदान की औरतें आओ हम लुट गए। मरहबा मरहबा, ये रोने की रात है, ये फुर्सत देने की रात है। आज की रात वही रात है जो करबला के लुटे हुए रोना चाहते हैं, कोई उन्हें रोने नहीं दे रहा। जब मैंने हाशमी मस्तूरात को बुलाकर कहा कि मैंने रसूल का ये आलम देखा है, हम उजड़ गए, हम लुट गए। तमाम हाशमी और मस्तूरात जब रोज़ा रसूल के करीब हम गए तो दीवारों समेत बाजार लड़क रही थी। ये इतने में मैंने देखा मेरी बेटी सूरा कमर झुकी हुई है, आंखों में आंसू है, रो रो के कह रही है नानी जरा ठहर जाओ, मैंने अभी ख्वाब देखा है, एक खून का दरिया है, इसमें मेरा बाबा हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ये फुर्सत कबूल करे। अज़ादारों, रोने वालों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मैं एक जुमला देना चाहता हूं, लेकिन आज जो मैंने देखा है, जो कि कल रात की तकरीर के बाद मुसलसल इस वक्त तक मुझे जो सफर इख्तियार करना पड़ा है, उसमें मैंने आज सुबह से लेकर अब लाहौर में इंटर होते वक्त तक ये मैंने देखा है कि लोग चौक दर चौक जहां जहां मुझे कब्रिस्तान नजर आए, जहां जहां रास्ते में मुझे कब्रिस्तान नजर आए हैं, मैंने वहां देखा है लोग जोक दर जोक ताजा मट्टी उठाकर अपने बुजुर्गों की, अजीजों की कब्रों पर डाल रहे थे, और कुछ लोग फूल लेकर, कुछ लोग फूल की पत्तियां लेकर उनके कब्रों पर बखेर रहे थे। मैं किसी फतवे में जाना नहीं चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज 1400 साल के बाद कुछ मुसलमान अपने बुजुर्गों की कब्रों पर तो मिट्टी डाल रहे हैं, फूल बिखेर रहे हैं, लेकिन आओ जरा करबला में देखो, गरीब करबला की शहादत के बाद दो काम जुल्म भरे फौरन हुए। फिर अर्ज करता हूं, जल्दी नहीं करता। गरीब करबला की शहादत के बाद दो जुल्म भरे काम बाकी सब मज़ालिम के अलावा फौरन वजूद में आए हैं। पहला काम क्या है? जैसे शिमर ने गरीब करबला का सर तन से जुदा किया, तो जुदा करने के बाद इसने उठाया। मुझे माफ रखना, अगर किसी के लिए सख्त कलिमात तो मैं माफी मांग रहा हूं। मैंने कल भी अर्ज किया था, अल्लामा साहब ने भी पढ़ा होगा कि इस शिमर मलून ने इमाम हुसैन को जल्दी से जिबा नहीं किया, जल्दी से शहीद नहीं किया, बल्कि ये गरीब करबला पर खंजर इसने चलाया नहीं। ये तो हम कहते हैं ना 12 ज़रबे चलाई, कतल नहीं चलाई, बल्कि इसने क्या किया? अरबी में ज़रब कहते हैं यूं झटके दे दे कर मारने को। इसने गरीब करबला की गर्दन पर खंजर को झटके दे दे के मारा। 2 झटके लगाने के बाद रुक जाता था, फिर 2 झटके मारने के बाद फिर रुक जाता था, फिर
اس کے ایک ساتھی نے پوچھا شمر تجھے تو جلدی ذبح کرنا چاہیے تھا، یہ تو آرام آرام سے حسین کو ذبح کیوں کرتا رہا؟ سن لو گے، برداشت کر لو گے، گھروں میں جا کر پرسا دیتے رہو گے۔ یہ ظالم کہنے لگا جب میں خنجر زد چلاتا تھا، خنجر جھٹکے دے کے مارتا تھا، جب حسین کی گردن کی دو پیاچھی رگیں کٹ جاتی تھی تو میں چھوڑ دیتا تھا تاکہ میں دیکھوں زہرا کا لال ترنگ کا کیسے ہے۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، اندھیرے میں بیٹھ کر رونے والے آج کی رات بیویوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج کی رات شکل رتباتے آئی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا جب حسین زہرا کا لال زخم کھانے کے بعد تڑپتا کیسے، کبھی حسین کا دایاں رخسار میرے پر آتا، کبھی حسین کا بایاں رخسار میرے پر آتا۔ ایک یہ ظلم ہوا ہے، دوسرا ظلم جب اس نے سر تن سے جدا کیا ہے تو غریب زہرا کا سر اس نے کیسے اٹھایا ہے؟ حسین کا سر تھا یوں ہاتھوں پر۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو رونے کے لیے بیٹھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مظلوم زہرا کا سر جو اس نے اٹھایا ہے جدا کرنے کے بعد گردن سے کیسے اٹھایا؟ یوں ہاتھوں پر؟ نہیں۔ سینے پہ رکھا؟ نہیں۔ سر پہ رکھا؟ نہیں۔ اور رونے والے جسے بطول نے تکیہ پیس پیس کے ڈالا تھا۔ برداشت نہیں ہے، اس نے ظلم بھرا ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، ڈال کر کتاب کا نام لے لوں، چونکہ ماحول ایسا ہے کوئی گھبرا کر نہ روئے، سر میں بالوں میں ہاتھ ڈالا، کتاب کا نام ہے سراج غم، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، حسین کو بالوں سے پکڑ کر اپنا بالو ہلاتا ہوا فخر کے ساتھ یہ چلا، ادھر چلا ادھر ڈھول بجنے لگے، تالیاں بجنے لگی، شہنائیاں بجنے لگی، اور رونے والوں اب اس نے دیکھا کہ حسین کے لب ہلے، سمجھ گیا شاید حسین بد دعا کر رہا ہے، اب جو کان لگایا اس کی انتہائی حیرت میں رہی، حسین نے 3 بار کہا عباس۔ کہا عباس عباس آ دیکھ زہرا کا بیٹا کیسے لوٹا گیا، لے لو ذرا سانس لے لو، مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ذرا سانس لے لو، مجھے معاف رکھنا، حضرت علامہ الحاج ہمارے سب کے سرپرست روحانی باپ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی طرف سے قبلہ میں ہاتھ باندھ کر پوچھ رہا ہوں، کیا آج کی ساری رات حسین کا سر ہوتی کے گھر میں تندور میں نہیں رہا؟ ہے حسین، حق
تعبیر میں واقعات پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سارے علماء سارے ذاکرین واعظین پڑھتے ہیں، لیکن آج کی رات یاد رکھنا، غریب زہرا کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد کربلا نہیں رہا۔ میں اب یہاں جلدی نہیں کروں گا، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ آج کی رات جو شام غریبہ ہے، امام مظلوم کا سر کربلا میں نہیں رہا، جیسے شمر نے جدا کیا، عمر میں سعد نے خود ملعون کو بلایا، کہا یہ سر سنبھال، کیا کروں؟ کہا اسے جلدی کر۔ کوفے میں دربار برخاست ہونے سے پہلے حسین کا سر ابن زیاد کی کچہری میں پہنچا اور اسے فتح کی مبارکباد دے۔ تھکو نہیں، تھکو نہیں، عشق کبھی تھکا نہیں کرتا۔ زہرا کا گھر لٹ گیا، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اسے مبارکباد دے۔ اس نے غریب زہرا کا سر لیا، یوں لیا، خود ملعون نے لے کے کہاں رکھا، اب مجھے معاف کر دینا اگر کوئی برداشت نہ کرے۔ گودی میں رکھا نہیں، سینے پہ رکھا نہیں، ہاتھوں پہ رکھا، سین پہ رکھا۔ اور سید و غیر سید و رونے والوں کو بہت سا حسین کی مظلومیت کا مجھے معاف کر دینا۔ گھوڑے کی زین کے پیچھے ایک توبرا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے لیے گھاس اور دانا رکھا جاتا ہے۔ غریب زہرا کا سر ہے حسین، ہے حسین، اس نے اسی توبرے میں رکھا۔ جب سر پر گھوڑا دوڑا کر کوفے شہر کے قریب آیا، دروازہ بند ہو چکا تھا شہر کا۔ اس کی منافقہ بیوی شہر کے اندر رہتی تھی، مؤمنہ بیوی جس کا نام تھا نوال، وہ شہر سے باہر رہتی تھی، جو سیدہ زینب کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں خولی، حسین کا سر ہے، خاک پر خون میں ڈوبا ہوا ہے، نماز سے پہچانا نہیں جائے گا، چلو رات اس کے گھر گزارتے۔ چلا، دروازے پہ آیا، دستک دی، نوال نے دروازہ کھولا، اس کو دیکھا، روتی ہوئی حجرے میں چلی گئی۔ یہ اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا، سوچنے لگا سر کسی جگہ چھپا دوں تاکہ نوال کو پتہ نہ چلے۔ اب اس نے صحن کو دیکھنا شروع کیا کہ سر کہاں چھپاؤں۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر گھر کے تندور پر پڑی۔ یہ بچے آج کل کے نہیں جانتے، آپ بزرگ جانتے ہیں کہ جب رات کو تندور کی آگ بجھا دی جاتی تھی تو اس کی راکھ ساری رات گرم رہتی تھی۔ ہم رونے والے یہ ظالم آیا، تندور کی راکھ ہٹائی، حسین کا سر رکھا، رکھ کر راکھ کے ساتھ برابر جل لیا۔ نماز شب کے لیے اٹھی، اب جو شہر میں آئی، نماز نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر نکل رہی ہے۔ اپنے آپ سے کہتی ہے نواز کیا رات آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر کہتی ہے بجھاتی تھی۔ سوچ رہی ہے کہ یہ نور کیسا ہے، یا اس نے دیکھا ایک نور کی انباری آسمان سے نیچے اتری، اس میں سے 2 بیویاں برابر ہوئی۔ ایک بیوی دیوار کے ساتھ لگ کے رونے لگی، ایک بیوی تندور کے کنارے آئی، آواز دے کے کہتی ہے او میرا غریب کربلا بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا، او میرا پیاسا جدا ہونے والا بیٹا، بیٹا آنکھیں کھول
بی کے قریب آئی، آقا سلام کے بعد عرض کرتی ہے بی بی آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے رو کر کہا نواز نواز میں تیرے نبی کا حلم خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ کا نام آنا دیتا، منہ پیٹ کر کہتی ہے بی بی اگر تو خدیجہ ہے اگر پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رونے ڈالی خدیجہ کی تھاوے نکل گئی، کہا نوار آج کی رات تیرے تندور میں میرا حسین مہمان ہے۔ حسین کا نام آنا تھا، اس نے چیخ ماری، سبحان اللہ سبحان اللہ، غش کھا کے گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کوئی بی بی نظر نہیں آئی، دوڑ کر آئی تندور کے قریب، دیوانہ طور پر اس نے راکھ ہٹائی، سر نکالا، یوں تو زانو ہو کے بیٹھ کر سر گودی میں رکھا، چادر کے ساتھ خاک اور خون کو صاف کیا، صاف کر کے کہتی ہے السلام علیکم یا ایھا النبی۔ السلام علیکم یا ایھا الملوک، السلام علیکم یا ایھا الغریب۔ زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، مجھے پتا چل گیا ہے تو کربلا میں بھائیوں سمیت بیٹوں سمیت عزیزوں انصاروں سمیت مارا گیا ہے۔ حسین میں ماتم کروں گی، میں پیٹوں گی، نو سر پیٹوں گی اور رو رو کے مر جاؤں گی، لیکن حسین مجھے ایک بات بتا دو۔ زہرا کے بیٹے کے لب ہلے، فرمایا مانگ، کیا بات مانگنا چاہتی ہے مانگنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے حسین حسین میری دعا ہے آپ آمین کہہ دیں، اللہ کرے تیری مظلومیت بھری شہادت کی خبر تیری بہن زینب کو معلوم ہے۔ شہادت کی خبر تیری بہن زینب کو نہ ملے، ورنہ وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ غریب کے لب ہلے، آواز دے کر نوار یہ دعا نہ مانگ۔ 17 قدموں کے فاصلے سے دوڑتی رہی، میری پیاسی گردن میں خنجر چلتا رہا، رو کے کہتی رہی ماں غرباتا ماں محبتا اس لیے پڑھا ہے کہ میں ہاتھ باندھ کر تمام مومنین سے، تمام رونے والوں سے، پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں سے، بیٹیوں سے گلفام آج اپیل کر رہا ہے کہ آج کی رات نرم بستروں پہ نہ سونا۔ دیا کہ 1 لاکھ تماشائی، میں نے کہہ
لیا آپ نے سن لیا 1,00,000 تماشائی اب کیسے کہوں بغیر پردہ کرائے شیطانیوں کے خیموں میں آ گئے کیوں آئے پرسہ دینے کے لیے ایسے ہی کہوں نا پرسہ دینے کا انداز الگ تھا ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا شیطانیوں کو پرسہ دینے لگے جناب بی بی فاطمہ کبریٰ حسین کی بڑی بیٹی یہ یتیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک ایک ظالم ہر بی بی کے سر کی چادر کو لینے کی نوک سے اتار رہا تھا ہر بی بی ماتم کر کے فریاد کر رہی تھی جب ایک ظالم میرے پیچھے دوڑا میں ڈر کے تیزی سے دوڑی اس نے میری کمر میں نیزہ مارا نیزے کا لگنا تھا میں منہ کے بل زمین پر گری میرے منہ سے نکلا ہاں میرا چچا ابا اس نے نیزے کی نوک کے ساتھ میری چادر اتار لی میرا سر زخمی ہوا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میری پھوپھی میرے سرانے بیٹھی ہے میرا سر سنبھالا ہوا ہے میں نے جیسے آنکھ کھول کر پھوپھی کو دیکھا میں نے عرض کیا پھوپھی میں ایک امام کی پوتی ہوں ایک امام کی بھتیجی ہوں ایک امام کی بیٹی ہوں ایک امام کی بہن ہوں ایک امام کی پھوپھی ہوں میرے سر پر چادر نہیں ہے اگر چادر ہو تو مجھے کہیں سے دے دو میری پھوپھی نے رو کر کہا کبریٰ ذرا سر پھیر کر میری طرف دے اور آنے والے یہ بیوی کہتی ہے اب جب میں نے دیکھا میری پھوپھی کے سر سے لے کر بدن تک خون کے قطرے جاری تھے میری پھوپھی کا چہرہ دانوں کے ساتھ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا میں نے کہا پھوپھی یہ کیا ہوا کہا بیٹی صرف تیری چادر اتری ہے میں نے نیزے بھی کھائے سب کے لیے دعا ہو میں ممبر چھوڑ رہا ہوں صرف 2 فکریں لے لو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی یتیمہ بچی اپنے بابا کے لاش سے لپٹ کر روتی ہے تو محلے دار رشتے دار گھر کی مائیں بہنیں کوئی بچی کو سینے سے لگاتا ہے کوئی اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے کوئی اسے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے کوئی تسلیاں دے کے کہتا ہے گھبرانا ہم تو تیرے وارث موجود ہیں لیکن ہار کربلا جب شام غریبا سکینہ کے دامن کو آگ لگی یہ 4 سالہ بچی خیمے سے نکل کر دوڑی سامنے شمر کو دیکھا بچی رک گئی دیکھ کر کہہ دیا یا شیخ حل رہتا ابھی کہیں میرے بابا کو دیکھا یہ دیکھ کر کہتے ہیں من انتے تو کون ہے کہا انا سکینہ تو بنت الحسین اولاد والے کا تمہیں معافی دینا سکینہ کا نام آنا تھا اس نے ایک ہاتھ جلفے میں ڈالا دوسرے ہاتھ سے تباہ مارا کہ بچی کے کانوں میں گوہر تھے سکینہ کی یقینی کی قسم ہے اس نے اتارے نہیں میں پڑھ گیا جو پڑھنا تھا پڑھ گیا اس نے اتارے نہیں بلکہ کتوں میں ہاتھ ڈال کر اتنے زمان سے کھینچے کہ بچی کی کانوں کی طرح پھٹ گئی آواز دے کر کہتی ہے بابا بابا میرے سینے میں سمجھے آئی کبھی کا دل سے آواز آئی الہیہ الہیہ سکینہ میرے پاس آ جا ان للہ وانا الیہ راجعون ان للہ وانا الیہ راجعون میں ہاتھ باندھ
پھر کہتا ہوں